اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس وحدت المسلمین صوبائی صدر کی حیثیت سے میں آپ سب کے سامنے مخاطب ہوں، جہانزیب علی جعفری۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا، آج کے احتجاج کے پورے پاکستان میں تو دھرنا دیا جا رہا ہے، یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پورے پاکستان میں پرچنار کے مظلوموں کے حوالے سے دھرنا جاری ہے، اور یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پرچنار کے مظلوموں کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی، راستے پرامن نہیں ہوتے، جب تک ان مظلوموں کو ان کا حق نہیں پہنچایا جاتا تب تک جو ہے یہ دھرنا ہمارا جاری رہے گا۔ 80 دنوں سے زیادہ دن گزر گئے، لیکن پرچنار میں پورے کرم میں صرف شیعوں کی بات نہیں کرتا ہوں، وہاں پہ کرم میں اہل سنت بھی ہے، وہ بھی محصور ہیں، سب محصور ہیں، جتنے بھی محصور ہیں ان کے ادویات کا مسئلہ ہے، ان کے بچوں کے ادویات کا مسئلہ ہے، خوراک کا مسئلہ ہے، شوگر پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر مریض ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم دوائیاں پہنچا رہے ہیں 7.5 لاکھ آبادی کے لیے، چند ایک ہیلی کاپٹروں کا بھیجنا، ٹھیک ہے، اس سے وہ دوائیاں پوری نہیں ہوتی۔ لہذا آج بھی یعنی جو ہمارے پاس رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہے نمونیا کی وجہ سے کوئی 100 تک بچے جان بحق ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نمونیا جب ہو تو ان کے لیے، ان کو گرم رکھنے کے لیے، ان کو دوائیاں دینے کے لیے یہ چیزیں ہونی ضروری ہیں، اور وہ وہاں پہ نہیں ہے، خوراک بھی نہیں ہے، خوراک پیٹرول بھی نہیں ہے، اور زندگی کی ضروریات کوئی بھی نہیں ہے، بیچارے عرصے سے جو ہے وہ محصور ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ وہاں پہ ایک دوست سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا میری بابی کینسر کی مریض ہے اور ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، ناک سے خون بہنا شروع ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے نمک تک نہیں ہے، خوراک کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہمارا ملک پاکستان جو نمبر 1 ایجنسیاں بھی ہیں، ہمارے ملک کے پاکستان کے پاس ہماری نمبر 1 فوج بھی ہے، تو ریاست نے ابھی تک روڈ جو ہے اس کو محفوظ کیوں نہیں بنایا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ خدا نخواستہ وہی 4.5 سال کی طرف پھر کہیں جا تو نہیں رہے کہ 4.5 سال تک پرچنار محصور رہا، اور پرچنار کے لوگ پھر افغانستان کے راستے سے جایا کرتے تھے؟ کیا وہ صورتحال تو پیش نہیں آ رہی؟ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبائی حکومت بھی اور مرکزی حکومت بھی، یہ دونوں حکومتیں جو ہیں وہ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں کہ اب تک 80 دن ہو گئے اور وہاں پہ امن بحال نہ کر سکے، روڈوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ نہایت ہی افسوس کہ چند دن پہلے 2 شیعہ جوانوں کو پکڑا گیا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ گئے تھے، دوست ان کے اہل سنت تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں لے جاؤ، اور پتہ نہیں پھر اگر ان دوستوں نے ان کے دہشت گردوں کے حوالے کیے ہوں تو میں تو کہتا ہوں کہ دوستی کے نام پہ بہت بڑا ننگ ہے، کہ ایک جو ہے وہ آپ کو دوست سمجھے اور آپ کے حوالے کر دے، اور وہ ذمہ اٹھائے کہ ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ دوست آپ کو دشمن کے حوالے کر دے، اور پھر ان تکفیریوں نے جو ظلم ان کے ساتھ کیا، اور کہ ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، ان کے سر کاٹ دیے گئے،
ایک شہید کو 19 جگہ سے کاٹا گیا تھا. کئی گھنٹے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, اس کو سی رہے تھے. یہ کس دور میں ہم رہ رہے ہیں؟ 21ویں صدی ہے. اس دور میں یعنی انسانوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں اور ان پر اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو نہایت افسوس ہے کہ میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان کو نکلنا چاہیے, اور کاش ہم پاکستان میں جب سب سے پہلا دھماکہ ہوا اس دھماکے میں پورا پاکستان اگر نکلتا, روڈوں پہ بیٹھ جاتا اور مظلوموں کی بات کرتا. اسی طرح اگر اے پی ایس میں جو پشاور پبلک سکول میں, آرمی پبلک سکول میں جو واقعہ ہوا, اس پہ پورے پاکستان کو بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کہ ہمیں مہنگائی میں الجھایا گیا, ہمیں اور بہت سارے مسائل میں الجھایا گیا, اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم مظلوموں کے حق کے لیے نکلیں اور آواز اٹھائیں. بہت شکریہ سر. یہ بتائیں کہ احتجاجی مظاہرہ جو آج آپ کا پاکستان میں جاری ہے, اور انشاءاللہ یہاں بھی ہم یہ احتجاجی مظاہرہ جو ہے ہمارا یہاں پہ ہے, اور یہ دھرنے کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے, اور شاید ہم بیٹھ جائیں اور مستقل بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ تمہیں قربانیاں دی. چنار ضلع گرم پچھلے مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. ان کی احتجاجی دھرنے کا آغاز کیا جا چکا ہے. ہمارے ساتھ عزیزین, ہمارے علماء کرام, ہمارے مشران, ہمارے جوانان وہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ شرکت کریں گے, اور یہ احتجاجی دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ضلع گروپ بارکسنار میں جو ہمارا مرکزی دھرنا بیٹھا ہے. اسلام والمسلمین علامہ عابد حسین شاگری کو وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآلہ طیبین طاہرین المعصومین وما بعد. قال اللہ الحکیم فی کتابہ من قتل نفسا بغیر فکأنما احیا الناس جميعا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس. آپ کی خدمت میں تقریر کی غرض سے نہیں آیا ہوں, انشاءاللہ تقریر تو بعد میں ہو جائیں گے. سب سے پہلے اس کے بعد جو آنے والے ہیں ان سب کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ بلکہ ملک سے باہر جو احتجاجات ہیں ان میں ہمارے ادھر کے جو رہنے والے ہیں انہوں آج کا جو دھرنا ہے یہ پشاور کے جو مقیم حضرات ہیں, اسی طرح MWM, شیعہ علماء کونسل, ISO, IO, دیگر مختلف بانی ہیں, یہ پروگرام ان سب کی طرف سے ہے. تو یہ بات آپ کی ذہن وضاحت پیش کی. ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے, یہ جو احتجاج جو ابھی شروع ہو گیا, اس احتجاج کا ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ضلع کرم میں تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہے جو مظالم کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور وہ مظالم کا سلسلہ ان لوگوں کی طرف سے جو خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم تو آج اس یہ جو ہمارے مقاصد کے خلاف ہے,
کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ علماء کرام اور مکرمین تشریف فرما ہے، وہ وقتاً فوقتاً اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. فیصلے تک ان کی قیادت میں ہم اس دھرنے کو آگے بڑھائیں گے. لہذا وہی گزارش ہے کہ اب تمام ممنون آ جائے گا. ایک دفعہ پھر وہی گزارش ہے کہ آپ سارے سامنے آ جائیں، بیٹھ جائے تاکہ آئندہ ہم اپنے دھرنے کو لے کر جائیں. میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ اعلان کیا وہاں پڑا چنار کے کہ ہم 72 انتظامیہ اور گورنمنٹ کو دیتے ہیں. 3 دن پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا. 72 گھنٹے گزر گئے ہیں کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، ادروائز ہم تمام جتنے بھی بلدیاتی نمائندے ہم مستعفی ہو جائیں گے. تو 72 گھنٹے تو گزر گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ فرما رہے ہیں سوال کا جواب تو وہ دے میرے خیال میں زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ اس نے یہ بیان دیا ہے. باقی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ لوگوں کے بارے میں تو آپ کو معلومات ہے کہ چون 3 مہینے ہو رہے ہیں کہ ضلع کرم کے رہنے والے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی اور ساتھ اقلیت وہ سب تکلیف میں ہیں. آج ہمارا جو پروگرام ہے ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے حکومت کے اس رویے کے خلاف ہم بیٹھے ہیں جو حکومت نے اپنائے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ میڈیسن، خوراکی اشیاء سب چیزوں کی سخت تکلیف ہے. چونکہ راستے بند ہیں تو یہ ہمارا آج کا دھرنا اس حوالے سے. گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ہیلی سروس کے ذریعے میڈیسن بھی بھجوا رہے ہیں، غذائی اجناس بھی بھجوا رہے ہیں اور سبسیڈائز ریٹ پر دے رہے ہیں. اس دعوے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میڈیسن کے بارے میں ہے کہ میڈیسن کو جا رہے ہیں، وہ بھی کب شروع ہوا وہ آپ خود ہوگی. چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے دن سے وہ کرتے. باقی خوراکی مواد وہاں خوراکی مواد کہاں ہم پہنچ رہے ہیں، صحیح نہیں، غلط بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. جس دور میں آئی ہے ان کا چہرہ دنیا کا ہے. لوگ نہیں کر رہے تھے، کہتے تھے کہ شیعہ جھوٹ کہتے ہیں، شہید کیا ہو، ان کو بھی کسی نے قتل کیا ہو، جانوں کو بھی بیاسا نہر فرات کے کنارے شہید کیا ہو. آج دنیا والوں نے کہ ایسا ہو چکا ہے اور ایسا ہو رہا ہے، اور یزیدی سوچ آج بھی موجود ہے.